وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت اب روز روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے کہ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک اپنی اصلیت، روح اور پالیسیز کے اعتبار سے خالصتاً قوم پرست سیکولر ریاستیں ہیں۔ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ جب کبھی ان کے اپنے ملک، اپنی اتھارٹی اور اپنی سرحدوں کے تحفظ کا معاملہ آن پڑتا ہے تو ہر ملک کا حکمران اور بہت حد تک عوام بھی دین تو ایک طرف مسلک تک بھول کر صرف اور صرف قوم پرست محب وطن بن جاتے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں اس مسلم امہ کے بیشتر ممالک سے بحیثیت مجموعی ایک یہودی امت کی حیثیت سے صرف اسرائیل نے جنگ کی ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کسی یہودی نے ان تمام جنگوں میں کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ امریکی، برطانوی، فرانسیسی یا جرمن ہے۔ اپنی بساط کے مطابق اس سے جو بن پڑا اس نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اسرائیل کی نظر کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 1948 میں اس سے لڑنے والے صرف عرب ممالک ہی تھے، اسی لیے دنیا اسے عرب اسرائیل جنگ کہتی ہے۔ ملیشیا سے ایران تک پھیلی ہوئی امت کے ملک اس جنگ میں خاموش تماشائی تھے۔ اگلی جنگ جو 1967 میں ہوئی اس میں بھی صرف عربوں نے حصہ لیا اور عربوں نے ہی شکست بھی کھائی۔ تیسری جنگ مصر اور اسرائیل کی قومی ریاستوں کے درمیان ہوئی اور مصر فتح یاب ہوا۔ چوتھی جنگ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی اور باقی مسلم دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑی مگر بیروت کھنڈر بن گیا۔ لیکن اس جنگ کی کوکھ سے ایک اور طرح کا تنازع کھڑا ہوا اور وہ بہت خطرناک تھا۔ حزب اللہ کو ایران کی مدد کی وجہ سے خطے میں ایران اور عرب بالادستی کی جنگ شروع ہو گئی۔ آج اس جنگ کا ایندھن سادہ لو مسلمان ہیں، مگر اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جس گرم جوشی، جذبے اور کٹ مرنے کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف ممالک کی بالادستی کے نعرے سے ہی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ صدیوں پرانے عرب و عجم کے جھگڑے کو شیعہ سنی مسلکی اختلافات کے خوشنما لبادوں میں ایسے لپیٹا گیا ہے کہ ہر مرنے والا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں ہی مرا اور ہر مارنے والے نے بھی مسلمان ہی کو مارا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کو جنت کا پروانہ دینے کے لیے ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے کو اور مسلک والے نے جنت کی بشارت دی ہوتی ہے۔ قوم پرستی ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ دین تو دور کی بات مسلک تک فراموش کرا دیتی ہے۔ جہاں کہیں اپنے ملک کا مفاد آ گیا تو پھر کون سنی کون شیعہ۔ ترکی کو صدیوں پرانا خلافت عثمانیہ کا خواب یاد آ جاتا ہے اور قطر کو ہزاروں سال پرانی بابل اور نینوا کی سرزمین سے اپنا تعلق۔ پڑوس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہم مسلک تھے، لیکن ایسے ایک دوسرے پر برسے کہ جیسے صدیوں کی دشمنیاں نکالیں گے۔ ان ساری منافقتوں کے باوجود ہر لڑنے والے نے یہی نعرہ بلند کیا کہ ہم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان دنوں ایک اور محاذ گرم ہو گیا ہے اور اس محاذ میں بالکل کسی کو بھی مسلک یاد رہا نہ اسلام۔ آذربائیجان جو ایران کے بعد دوسرے نمبر پر شیعہ اکثریتی ملک ہے، اپنے پڑوسی عیسائی ملک آرمینیا سے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک خطے نگورنو کاراباخ پر لڑ رہا تھا۔ دونوں میں لڑائی تیز ہوئی تو سنی مسلک کے ترکی کو سب مسلکی اختلاف بھول گئے، بس ترکی قومیت یاد رہ گئی اور وہ آذربائیجان کے ساتھ عسکری طور پر شانہ بشانہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب ایران کو روس کے ساتھ 1804 کی جنگ بھی یاد آئی اور سوویت یونین کے بالشویکوں کے ساتھ لڑائیاں بھی۔ اسے یاد آیا کہ ایران میں 2 کروڑ آذری شیعہ ہونے کے باوجود خود کو ترک ہی سمجھتے ہیں اور اگر آذربائیجان زیادہ مستحکم ہو گیا تو کل کو ایران کے لیے ویسے ہی مسئلہ بنائے گا جیسے کرد ایران، عراق اور ترکی کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ یوں جب مملکت کا مفاد اولین ہو تو پھر نہ مذہب یاد آتا ہے اور نہ مسلک۔ ایران میں آرمینائی عیسائی پرامن بھی ہیں اور ایران کے وفادار بھی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں 2 نشستیں آرمینائی عیسائیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے بظاہر اس سارے معاملے میں غیر جانبداری دکھائی اور فوری جنگ بندی پر زور دیا، لیکن آذربائیجان کی حکومت ایران پر براستہ روس آرمینیا کے عیسائیوں کی حمایت کا الزام لگاتی ہے۔ معاملہ یہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، معاملہ ایک وضاحت کا ہے جو ہر مسلمان کے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت خطے میں جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے، اس کے پیچھے نہ دین ہے اور نہ مسلک۔ یہ علاقائی بالادستی کی جنگیں ہیں، یہ بتانے رنگ و بو ہیں جو دلوں میں بسے ہوئے ہیں اور ہر ملک اپنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اپنی بالادستی قائم کرنے یا اپنی سرحد کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات اس جنگ کے شعلوں کی تپش سے اڑ کر طاقتور اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ چکے ہیں۔
नगोर्नो काराबाग का मामला भी इंसानी तारीख में कौमी रियासतों के तस्वुर से जन्म लेने वाला अलमिया है। ये खित्ता हमेशा से ईरानी और रूमी जंगों का मरकज रहा है और दोनों ममालिक इस पर आज तक अपना हक जताते रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिर्फ 300 साल के अंदर ये हिस्सा दीगर आर्मीनाई इलाकों की तरह ईसाई हो गया था। ईरान के सासानी हुक्मरानों ने 387 ईस्वी में इसके कुछ हिस्से को रोमन बादशाह से छीनकर अपना हिस्सा बना लिया। जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो ये इस्लामी सल्तनत में आ गए। खित्ते पर बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्जूक और उस्मानी हुकूमत कायम करते रहे और आखिरकार सोवियत यूनियन ने कब्जा किया तो फिर क्या आर्मीनिया के ईसाई और क्या अजरबैजान के मुसलमान, सबकी इबादत गाहें बंद कर दी गईं और हर मज़ाहिब को अफ्यून करार देकर मुल्क बदर कर दिया गया। सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने से पहले खिलाफत उस्मानिया की शिकस्त के बाद थोड़े अरसे के लिए इस पर बरतानिया ने भी कब्जा कर लिया था। इस दौरान नगोर्नो काराबाग वाले सोवियत बालिश्विकों के साथ हो गए कि वो हमें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे आज़रबाईजान सूबे का हिस्सा बना दिया। जब सोवियत यूनियन टूटा, रियासतें आज़ाद हुईं, तो नगोरा काराबाग वालों के दिल ने एक बार फिर आज़ाद होने की अंगड़ाई ली और 1988 से लेकर आज तक आज़ादी के लिए हल्की फुल्की और तेज जंगें जारी हैं। तुर्की इसे तुर्क खिलाफत का हिस्सा समझता है और आज़रबाईजान का साथ देता है, जबकि ईरानी इसे सासानी और सफ़ी दौरे हुकूमत की यादगार ख्याल करते हैं। हर तरफ जंग के बादल छाए हुए हैं। जमीन पर इंसानी बालादस्ती की जंग है, मगर फरेब के लिए नारा अल्लाह की बालादस्ती का लगाया जाता है। यमन से लेकर शाम तक के सरहदी इलाके इस्लाम से पहले ईरानियों के ज़ेरे तसल्लुत थे, फिर रोमियों के कब्जे में चले गए। उनमें अलग जंग शुरू है। आज यूं लगता है कि बताने रंगो बू का तासुब वापस लौट आया है, मगर अब शायद पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए इन्हीं तासुबात का खमियाजा भुगतने का वक्त आ चुका है। फारस और अरब की तबाही की रिवायात तो अहादीस में मौजूद हैं, मगर आज़रबाईजान के तुर्कों के बारे में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मिलती हैं। एक जगह फरमाया, तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे, एक मरतबा आज़रबाईजान और दूसरी मरतबा फर्रात के किनारे, किताबुल फितन। दूसरी जगह फरमाया, तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे, एक आज़रबाईजान के खंडरात में और दूसरी मर्तबा जजीरे में। पाजेब वाली औरतों के पीछे पालन में बिठाएंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा और उसकी तरफ से उन पर बहुत आफत आएगी। उसके बाद कोई तुर्क बाकी नहीं रहेगा। किताबुल फितन। मलहमतुल कुबरा का आगाज है, जिसमें अरब, फारस और तुर्क सब कूच कर जाएंगे। बाकी वही रहेगा जो अल्लाह के दीन पर खालिस होगा।